یہ جو صف اعضاء آج مخصوصی کے ایام میں بچھائی گئی ہے، دراصل یہ ایک دعوت نامہ ہے 3 بیویوں کا۔ اب میرے دل میں اور ذہن میں موجود الفاظات کو سمجھ چکے ہیں۔ میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ اپنے بستے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر اجڑے ہوئے غریبوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پورے محرم الحرام میں نے متعدد بار یہ الفاظات اپنی زبان پر جاری کیے ہیں کہ یہ ہم عزاداروں کا حوصلہ ہے کہ ہم ان مجلس اعضاء میں فضائل پڑھتے ہیں، وگرنہ طلب نہیں ہوتی نہ پڑھنے کی نہ سننے کی۔ لیکن جو کہ اس مجلس اعضاء میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی سب آتے ہیں۔ دراصل وہ آتے نہیں ہیں، حسین بلاتے ہیں۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ سفید ریش والے میرے سامنے موجود ہیں، بزرگان ہیں، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر عزاداری کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے میرا اور ان چہروں کا موازنہ کیا جائے تو میں ان عزاداروں کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ آپ عزادار ہیں، میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ خداوند کریم آپ کے گھروں کو تا قیامت آباد و شاد رکھیں، سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ کو کائنات کا کوئی غم نہ ہو۔ بہت ہی پیارے خطیب عالم دین بہت پیارے انداز میں آپ کے سامنے فضائل و مذاہب پیش کر رہے تھے۔ سچ پوچھئے تو میں جو مزاج لے کر آیا تھا، جو سوچا تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، تو انہی کی باتوں سے ہی میرے ذہن میں کچھ الفاظات پھوٹے پھوٹے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی کو پیش کیا جائے، اور اسی کے ضمن میں ہی قرآن پاک کی مشہور ترین آیت کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، پڑھا ہے، کہ جس میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ جان حسین میری طرف توجہ رکھیے گا۔ میں شام کی ملکہ کی چوکھٹ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجموعوں کو کیسے جگایا جاتا ہے، کیسے نعرہ لگوایا جاتا ہے۔ آپ اپنی کوشش کیجئے، میں اپنی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے تعداد سے فرق نہیں ہوتا، اگر تعداد سے فرق پڑتا تو عزت حسین کی قسم ہے مولا حسین کربلا میں سوچتے ضرور، اگر بات تعداد کی ہوتی، لیکن سوچا نہیں، جانتے تھے جو ہے یہ پوری کائنات سے افضل ہے اور طاقتور ہے۔ بہرحال خدا کو سلامت رکھے۔ اللہ اپنے حبیب کو دعوت فکر نہیں دے رہا، دعوت نظر دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے قرآن دیکھنا کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن وہ کلام الہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سوال ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ نہیں، آسمانی کتابیں 3 ہیں، چوتھا سید ہے۔ 3 کتابیں ہیں، چوتھا سید ہے۔ یہی تو وجہ ہے 3 اپنی شریعت، اپنا قانون، اپنی باتیں لے کر آئے، لیکن جیسے ہی سید آیا سارے ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جب سید آ جائے تو پھر امتی کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ سید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو ہاتھ ذکر حسین میں اٹھتے ہیں، پاک سیدہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ یہ سید ہے۔ قرآن میں قانون ہے، قانون ہے، قانون ہے۔ نماز پڑھنی ہے، قانون ہے۔ روزہ رکھنا ہے، قانون ہے۔ صاحب حیثیت ہے تو حج کرنا پڑے گا، قانون ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، قانون ہے۔
دستبردار نہیں ہو سکتے. قرآن نے قانون واضح کر دیا. اب یہ الہی قانون اور معاشرے کا قانون الگ ہے. معاشرے کا قانون ہے کہ سگنلز کو بریک نہیں کرنا, توڑنا نہیں ہے. اگر کوئی توڑے گا تو کیا ہوگا؟ جرمانہ ہوگا. لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے. جو قانون توڑے گا نہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا, جھولی بھر کے جائے گا. جب آپ خیرات کرتے ہیں وہ آپ کا مال ضبط کرنے کے لیے نہیں ہوتا. حکومت کو ٹیکس دیا جاتا ہے تو وہ بعد میں کچھ نہ کچھ پلٹاتی ہے, لیکن اللہ کا قانون ہے 1 2 70 لوگ. یہ قانون ہے, نیاز حسین سمجھیے گا, یہ قانون ہے. یہ قانون ہے, اسی لیے درود بھی پڑھنا پڑے گا. یہ قانون ہے, یہ قانون ہے. سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرنی پڑے گی. نیاز حسین جانیے گا, یہ قانون الہی ہے. قانون سے دست بردار نہیں ہو سکتے. اب قانون اور معجزے کے درمیان بھی فرق دیکھنا ہے. رسول اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو تو یہ قانون نہیں ہے. یہاں بیٹی کے لیے باپ کھڑا نہیں ہوتا, قانون الہی ہے کہ باپ آئے تو بیٹی کھڑی ہو. یہاں یہ قانون ہے اصل میں دنیا میں کہ جب بھی باپ آئے بیٹی کھڑی ہو جائے. یہ قانون نہیں ہے کہ اپنے نوازوں کو کندھے پر اٹھایا جائے. یہ قانون نہیں ہے, یہ رواج نہیں ہے, یہ ریت نہیں ہے, یہ رسم نہیں ہے. دراصل قانون, روایت, رسم, ریت کو بدل کر رسول نے پھر بھی اپنے نوازوں کو کندھے پر بٹھایا, سمجھا رہے تھے قانون نہیں ہے. حسن و حسین جب بھی رسالت کے ساتھ ہوں گے, رسالت سے بلند ہوں گے. جب بھی ہوں گے رسالت سے بلند. ابھی سمجھ نہیں ہے کہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں. خانہ کعبہ میں جب بت توڑے جانے لگے تھے تو کندھے پہ کون تھے؟ قانون تو یہ تھا نا کہ رسول کو اٹھائے. لیکن یہاں رسول کیوں اٹھا رہے تھے؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے. اب سید اور غیر سید کو سمجھیے گا کہ سید کسے کہتے ہیں اور امتی کسے کہتے ہیں. ایک طرف قرآن کی آیت, ایک طرف مہر نبوت, اور ان پہ قدم علی کے. یا پیارے حسین سو کرنا سنیے گا, سو کرنا سنیے گا, جانیے گا. ایک طرف مہر نبوت, ایک طرف ختم نبوت. آیت بھی ہے, ختم نبوت بھی ہے, مہر نبوت بھی ہے, علی کے قدم بھی ہے. پہلے قانون سمجھا نہیں دیا کہ جہاں امامت ہو اور رسالت بھی ہو, رسالت امامت کو بلند کر کے دنیا کو سمجھا دیتی ہے. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو امامت کے قدموں میں آنا پڑے گا. یہ معجزہ ہے. رسول معراج پہ گئے, قانون نہیں ہے. بھائی ہم تو یہاں سے ایران عراق سجدہ و سلام کرنے کے لیے جائیں تو اتنے پیسے نہیں ہوتے, مجبوری ہے. تو اگر معراج قانون بن جاتا تو ہر بندہ معراج پہ نہیں جا سکتا. معراج پہ گئے کبھی؟ سب حج کیے کبھی؟ 7 مقبول حج کیے. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, نوجوان کبھی 7 حج کیے؟ دیکھیے آج ہی گھر میں جا کر ماں اور باپ کو مسکرا کے دیکھ لینا. صادق آل محمد فرماتے ہیں مقبول 7 حج کا ثواب ہے. ماں باپ کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا حج کا ثواب. ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا حج کا ثواب. پاک سید آپ سے راضی ہو, حسین کی ماں آپ سے راضی ہو, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں باپ اور ماں کو دیکھنا ثواب ہے. یہاں تو نظارے ہی الگ ہے. وہاں باپ کو نہیں دیکھ رہے, وہاں باپ وہ ہے جو خاتم النبیین ہے. فاطمہ کو دیکھ کے جب مسکراتا ہے تو اللہ فرما دیتا ہے یہ ماں ہے. نماز میں مخلل نہیں ہونا چاہیے, عبادت میں رکنا نہیں چاہیے. نماز میں
نماز اگر کوئی بندہ جا رہا ہو نماز کے لیے کہ میں اس کو چھیڑوں گا، روکوں گا، تنگ کروں گا، اسے روک دو. عام بندہ اگر یہ ذہن میں خیال رکھتا ہو کہ وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اسے منع کر دیا جائے. تو مجھے انصاف سے جواب دو، جب حسین ابن علی گھر سے نکلے تھے تو پاک سیدہ کو پتہ نہیں تھا حسین مسجد میں جائیں گے، نانا نماز میں ہوں گے، حسین پشت پہ آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے نہ اس سیدہ کی صداقت پر کوئی شک ہے، نہ اس سیدہ کی خاموشی پر کوئی شک ہے. بتانا یہ چاہتی تھی، نبوت چاہتی یہ ہے، اللہ راضی ہے، اور اللہ چاہتا یہ تھا رسول پر حسین آ جائے. مجمع ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ جاگ رہا ہے. مجمع ایسے ایک لگا ہوا تھا، خطاب کر رہے تھے علی کے لال حسن مجتبی. بزرگ اگر اس جملے کو نہ سمجھے یقین جانیے مرنے تک دکھ رہے گا. حسن علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں ہم کیا ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا غرور سے، بس غرور سے کھڑا ہوا، پھر شرمندہ ہو کر بیٹھ گئی. غرور سے کھڑا ہوا، شرمندہ ہو کر بیٹھ گئی. حالانکہ قانون تھا نا مسجد میں، امام بارگاہ میں، گھر میں مرد آئے تو مرد جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ معافی مانگی. اب میں سمجھا رہا ہوں نیاز اسے، معافی مانگی، معافی ملی بچہ پیدا کرنے کے بعد. سو کے سنا اور تمہیں سمجھ نہیں ہے آج تک اسی بات پر بحث کر رہے ہو کہ راہب کو کیسے 7 بچے دیے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جو مرد تھا خلاف ہوا، ایک بچہ اس نے دے دیا، تو جو اس کی بیوی پہلے سے مستور تھی حسن و حسین 7 بچے نہیں دے سکتے. 7 بچے نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ وہی بات منسلک کر رہا ہوں جو میرے بھائی عرض کرتے گئے پہلے. خدا ان کی زندگی ذرا سنا ان کے علم میں اضافہ فرمائے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے الم تری الی ربک، اے میرے حبیب کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا نہیں؟ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ میں بچے سے پوچھوں نا بیٹا کبھی اللہ دیکھا ہے؟ کہے گا سنا ہے، دیکھا نہیں ہے. میں بزرگ باپ ہے میرے، بزرگان بیٹھے، میں ان سے پوچھوں چچا اللہ دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے سنا ہے، دیکھا نہیں. آپ سے پوچھو، آپ سے ایک سے ساروں سے پوچھو اللہ دیکھا ہے؟ سن. جب دیکھا نہیں مانتے کیوں؟ جب دیکھا نہیں مانتے کیوں؟ ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. ماننے کے لیے دیکھنا ضروری. مجمع سے الگ نہ بیٹھا کریں، یہ رواج غدیر سے پڑا تھا. مجمع سے الگ کبھی نہ بیٹھا کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ رواج غدیر سے پڑا تھا. یہ نہ ہو کہ آپ اس زد میں آ جائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. عزادار ہیں مل کے درود پڑھ دیجیے گا. بیٹا کبھی اللہ دیکھا ہے؟ نہیں ہے کیا میرے نال میں؟ آپ نے کبھی اللہ دیکھا ہے؟ ابھی آپ بزرگوں کی طرف چلے گئے، دادا سے پردادا سے پوچھتے ہیں، سارے یہی کہیں گے سنا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے دیکھا نہیں. نبی سے پوچھے اللہ دیکھا ہے؟ سنا ہے دیکھا نہیں، سنا ہے دیکھا نہیں. کائنات میں ایک ہی تو ہستی ہے جو منبر سنونی پر بیٹھ کر کہہ رہے میں اس اللہ کو مانوں کیسے جس کو علی نے دیکھا نہ ہو. میں ابھی سمجھاتا ہوں. عزت سیدہ کی قسم ہے، شام کی ملکہ کی چوکھٹ سے ان کی خیرات لے کر آیا ہوں. میں دیکھتا ہوں اگر مردہ بھی ہوگا قبر میں بولے گا. وہ کس طرح سے دیکھا ہے، کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو؟ علی نے کس طرح سے اللہ کو دیکھ لیا.
پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کبھی ذل اللہ تو کبھی ذل الہی کا تذکرہ. اب ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ بھائی کیا ہے، کس طرح سے ہو. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، باہر چلے جائیں کہیں نہ کہیں دوسری یا تیسری گلی کے اندر آپ کو ایک گھر ملے گا، 4 دیواری کا بنا ہوا، پتھر لگے ہوئے، ٹائل لگی ہوئی، خوبصورت روشنی سجی ہوئی. پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہ فوراً کہے گا اللہ کا گھر ہے. اور مسجد دیکھیں یہ کیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے. اور مسجد دیکھیں گے یہ کیا؟ کہیں گے اللہ کا گھر ہے. مسجد نبوی کہیں گے یہ اللہ کا گھر ہے. خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی دروازے کے باہر کھڑے رہے، انتظار میں رہے، ابھی اللہ آئے گا، ابھی اللہ کو دیکھوں گا، ابھی اللہ آئے گا، ابھی اللہ کو دیکھوں گا، ابھی اللہ آئے گا، ابھی اللہ کو دیکھوں گا. ساری زندگی انتظار کرنے کے بعد جب کالے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، زمین پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، تب آ کر یہ ضرور کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. اسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ سے نکالا تاکہ پتہ چلے کہ جس کو بھی جلی سے ملنا ہو تو ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہوتی. جلی سے نہیں، علی سے. علی کیا ہے؟ عین اللہ. واضح ہے، دین موثق روایات بیان بہت طویل موضوع ہے. یقین جانیے منبر رسول ہے، یہ منبر حسین ہے، اوقات نہیں ہے، لیکن یقین جانیے دل میں حسرت ہے. کم سے کم نہ کرتے ہوئے بھی 20-25 مجالس ہو تو یہ موضوع سمجھا سکوں، لیکن سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا چہرہ کیسے ہے، یہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، یہ اللہ کی زبان کیسے ہے، یہ اللہ کی مشیت کیسے ہے، یہ اللہ کا ارادہ کیسے ہے. وہ یہ دلیل تو چاہیے جب ہم اپنے مسلمان دوستوں سے یہ کہہ سکیں. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پریشانی رہتی ہے؟ رویا نہیں. رونا زندگی کی علامت ہے. جو روتا نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے. جو چپ رہتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. یا مسکرائے. یہ آپ کی اور میرے بچے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان کی بات ہے، لسان اللہ کی بات ہے. لسان اللہ ید اللہ کے ہاتھ پر پہنچا تو سارا مکہ لوگوں سے بھرا ہوا. اس انتظار میں کیا خصوصیت تھی کہ خانہ کعبہ میں یہ آئے. دیکھیں تو صحیح، عزت خدا کی قسم ہے، دیکھا نہیں فقط ایسا سنا کہ سننے کے قابل نہ رہے. اور جنہوں نے سن لیا وہ کبھی سلمان بنے، کبھی ابو ذر بنے، کبھی مقداد بنے، کبھی کمبر بنے. لیکن جو اس کے لیے آئے تھے وہ منہ کھول کے دیکھ رہے تھے. واہ کیا وجہ ہے، گھر میں آ گئے پریشانی کے عالم میں. 3 دن تو دروازہ بند تھا. بند ہونے کے بعد جب رسول کے ہاتھ پر آئے، جیسے ہی ہاتھ پر آئے علی نے آنکھوں کو کھولا. کھول کر آنکھوں کو دیکھا، رسول کو مسکرائے، مسکرا کر فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کیا، جواب ملا. تمیز تو ہے، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو وہاں سے یہاں
علی آ جائیں وہاں رضی اللہ کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ کہاں پتہ چلے گا؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں جب اس جملے کو لکھا میں حیران ہو گیا پڑھ کے. اہل سنت برادران کے بہت بڑے مورخ جو شام جا چکے ہیں مولا میں دوبارہ لے کر جائے، جو نہیں جا چکے مالک انہیں ایک مرتبہ لے کر جائے، آمین کہہ دیجیے. مقبرۃ الصغیر، باب الصغیر، محلہ شاہور، باب شاہور، المعروف غریبوں کا قبرستان چوک کے اندر ان کی قبر چاندیوں میں لگی. انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی، تاریخ دمشق، حافظ ابن عساکر. خدا ان کے درجات بلند فرمائے کہ جنہوں نے علی کی ولایت کو لکھا. اس کا مطلب ہے ولایت کو ماننا پڑتا ہے. جنہوں نے سیدہ کے حق کا انکار کیا انہوں نے جب مغرب کی نماز پڑھی درود بھیج کے بتا دیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. سچا کون ہے اور دیکھیے یہ قانون ہے. یاد رکھیں، میں اس بات کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ یہ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہنا کہ جو ہار جائے اسے کہا جائے کہ تم ہار گئے ہو. ضروری یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ نہ کہا جائے کہ آپ جھوٹے ہیں. یہ کہا جائے ہم سچے ہیں. یہی تو اللہ کے ہاتھ نے دکھایا. معراج کے موقع پر بستر رسول پر جب علی سوئے تو جب اٹھے تو سب حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم نے تو سوچا جناب رسول خدا یہاں سو رہے ہیں، اب تلواریں ہیں. چادر ہٹی تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ نیچے کون ہے. امیر کائنات ایسے بالکل سیدھے کھڑے ہیں، نام نہیں لیتا، ممبر ہے، یہاں پاک کا نام لیا جاتا ہے طاہر لوگوں کا. تو پیچھے سے ایک بندے نے کہا تلوار مار دو. تلوار مار دو، قتل کر دو. امیر کائنات ایسے کھڑے تھے، ایسے پلٹے اور الٹے ہاتھ کا چپیڑ اس کے منہ پہ مارا اور منہ پر مارتا کہا تم نے سنا نہیں تھا میں اللہ کی آنکھ ہوں، جیسے یہاں سے دیکھتا ہوں ویسے یہاں. جملے کو بڑھانے لگا ہوں، جیسے علی کی آنکھیں دیکھتی ہیں ویسے علی کی نالین بھی دیکھتی ہے، ویسے ہی علی کے ہاتھ میں وہ اثر بھی ہوتا ہے. واقعی یاد نہیں تو میں یاد کراتا چلوں. مالک کے اس نے کہا مولا آج جنگ میں آپ کی تلوار سے زیادہ میری تلوار نے لوگوں کی گردنوں کو کاٹا ہے. امیر کائنات مسکرا کر کہتے ہیں مالک کے اس تیری تلوار کی زد میں جو آیا وہ کٹ گیا، میری ذوالفقار کی زد میں جو بھی آیا میری ذوالفقار نے 7 نسلوں تک چھان کر دیکھا. ایک بھی علی والا ہو تو ذوالفقار نے چھوڑ دیا. ایک بھی. علی اللہ کی آنکھ نہیں، علی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ. وہ آنکھ اور اس آنکھ پر اعتبار رکھنے والوں کا پتہ کیسے چلے گا. بہت بہت شکریہ. بات سیدھا اب اس جملے میں میں دیکھوں گا اس آنکھ پر یقین رکھنے والا، اس ہاتھ پر یقین رکھنے والا، اس بات پر یقین رکھنے والا، اس عمل پر یقین رکھنے والے کا پتہ کیسے چلے گا. مان لیجیے 5 رکعت کر کے پڑھتا ہو، 4 کر کے پڑھتا ہو، 3 کر کے پڑھتا ہو، 2 کر کے پڑھتا ہو. پڑھتا ہوگا تو چاہے 3 ہو پڑھے، مرضی ہے. قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے، میری نہیں ہے. میرا کوئی اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے. اللہ میری مانتا نہیں ہے. اللہ جس کی مانتا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، حسین مصطفیٰ نہیں. چلو مان لو 30 روزے بھی رکھ لیے،
وہ صاحب روزے بھی رکھ لیے. چلو مان لو حج بھی کرتا ہے صاحب, چلو مان لو زکات ایسی دیتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے, چلو مان لو فطرانہ تو ایسا دیتا ہے کہ کیا ہی بات ہے, مان لو مسواک اتنا کرتا ہے کہ ایک چھتیر اس نے یہاں رکھا ہوا ہے فرنٹ والی جیب, چاہے 1.5 کلومیٹر دور بھی اس کے منہ سے بدبو ہے, وہ الگ بات ہے. جو ہے کہ مان لیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ طریقہ کہیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے, حج میں سمجھ آ رہا ہے, حج میں سمجھ آ رہا ہے. اور حج میں ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ میرا وہ بندہ بھی اگر سوچنا چاہے تو اسے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہو کیا رہی ہے. حج کے میدان میں یہی بات تو سمجھائی جائے رہی تھی نا. سارے کے سارے گھر سے چلتے ہوئے کیا سوچ کر نکلے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لبیک, ان الحمد والنعمت. پھر چل رہا ہے لبیک اللہم لبیک کا چل رہا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, پڑھتا جا رہا پڑھتا جا رہا پڑھتا جا رہا, بڑا خوش ہو رہا ہے. اللہ کے گھر جا رہا ہوں, اللہ سے ملاقات ہوگی, کچھ مانگ کر آؤں گا, جھولی بھری ہوئی ہوگی, یہی سوچ رہا تھا. حج کر لی, قربانی کر لی, طواف ہو گیا, سارا کچھ مکمل ہو گیا, خوشی خوشی سامان باندھا, خیمے اکھاڑے, خیمے اکھاڑ کے تیاری کی. اجازت اللہ کی امان میں واپس پاکستان چلا, ملتان چلا, میرا حج ہو گیا, میں ملتان کے لیے چلا ہوں. اچھا پتہ چل گیا تو لاہور کو, لاہور کو چلا گیا, وہ کراچی کو, وہ اسلام آباد کو, ہر بندہ اپنی منزل مقصود کی طرف چلنے لگا. لیکن عجیب معاملہ ہو گیا, رسول کا پہلا حج بھی یہی ہے, آخری حج بھی یہی ہے. رسول نے جاتے ہوئے وہ گردوں میں پکڑ کر واپس غدیر خم کے میدان پر لایا. غدیر خم کے میدان پر لا کر رسول نے اعلان کیا کہ اگر من خم تو مولا ہو فہذا علی مولا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ علی رسول نے علی کے لیے یہ بات سمجھا دی تھی. یہ من دیکھنا حج کتنا بڑا کر رہا ہے, حج کر کے واپس آئے تو سمجھ لینا اس کا حج بھی قبول ہے, عبادت بھی قبول ہے. حج سے واپس آ کر اگر وہ علی علی نہ کر رہا ہو تو سمجھ لینا جو حج کیا وہ بھی باطل ہے, عبادت بھی باطل. جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ جیسے حقیر کی سفارش بھی کرے پاک سیدہ سے عزادار ہے حسین بھی پاک سیدہ. تو اس کا مطلب ہے اللہ کا سایہ ہے. یہ سمجھ چکے ہوں گے, زیادہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے اس کو. بیٹا یہ ایک پلیٹ اٹھائیے, دیکھیے سایہ ہے, اونچا اٹھائیے, رکھ دیجیے. پلیٹ نظر آئی آپ کو, سایہ ہے, دہلو سے بولے گا, ہاتھ کھڑا کیجیے, سارے ہاتھ ہے, سایہ ہے. اب بتاؤ اللہ کہاں کہاں ہے؟ نیاز حسین جا کر سنیے گا, جہاں سایہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اصل بھی وہی ہے, اور یہ اللہ کا سایہ ہے. اسی لیے جہاں جہاں یہ ہوں گے وہاں وہاں اللہ نے اس لیے پوچھا نہ کرو کہ علی علیہ السلام اور 14 معصومین کہاں کہاں ہوں گے, بس جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں وہاں علی ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین. یہ نعرے میں, اس عمل میں اتنی طاقت ہے. ابھی کاغذ لے لیجئے, کاغذ پر جو لکھنا ہے لکھ دیجئے, کاغذ میں طاقت نہیں رہے گی. مقناطیس دیکھا ہے آپ نے, دو اطراف کو جب سامنے کیا جائے تو آپس میں چپک جاتا ہے. مخالف سمتوں کو اگر قریب کیا جائے تو ایک دوسرے کو دفع کرتا ہے, بھگا دیتا ہے. ہمارے پاس مقناطیس تو ہے نہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ کلمات ایسے ہیں جو بالکل مقناطیس بن جاتے ہیں. ان میں طاقت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کو قریب لانا ہوتا ہے اس کو قریب لے آتے ہیں, جس کو دور بھگانا ہوتا ہے اسے دور بھگا دیتے ہیں. یہ مقناطیس ہم کاغذ سے بناتے ہیں. آؤ تمہیں سکھائیں اس کاغذ کو مقناطیس کیسے بناتے ہو. آخر میں بیٹھا ہوا علی کا ماننے والا نادار خداوند کریم آپ سے راضی ہو, یہ مقناطیس کاغذ سے بناتے ایسے ہیں. سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر لکھتے ہیں مجلس اعلیٰ مظلوم کربلا سید شہداء علیہ السلام, اور اس کاغذ کو دیوار پر چپکا دیتے ہیں.
جملہ ذہن میں آ گیا، ممبر پر بیٹھے ہوئے اگر کوئی بات آ جائے تو کہنا ضروری ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، کیا آپ نے کسی کو مجلس سے روکا ہے؟ ہاں نہ تو کر دیجیے، میں فرینک زبان میں کہہ رہا ہوں، تو چوپ کیوں ہوا؟ نہیں روکا، کیوں؟ روک سکتے نہیں، دو ہی قومیں ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ حسینی ہونے کے لیے بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور وہ قضاء و قدر اور مشیت الہی پر قابض ہو جاتا ہے۔ نوکر کی بات کر رہا ہوں، آل محمد کی نہیں۔ پھر یہ نظام بھی اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، بے شک دیکھنے میں وہ اسود تھا، کالا تھا، بلیک تھا، نام بلال، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا، اذان نہ دی، رک گیا سورج، انتظار میں رہا، یہ رکا کیسے؟ سورج چلتا کیسے ہے؟ 70,000 فرشتے نوری زنجیروں سے اس کو مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق لاتے تھے، لیکن کیونکہ بلال نے آواز نہیں دی اس لیے وہ نکلا نہیں ہے۔ نوکر ہے، یہ نوکر ہے، نیازوں سے سمجھیے گا، کیونکہ بلال نے آواز نہیں دی، مشیت رک گئی۔ فقط سورج رکا نہیں، مشیت رک گئی۔ جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے مرنا تھا وہ مرے نہیں۔ جہاں بارش ہوتی تھی وہاں بارش نہیں ہوئی، جہاں سیلاب آنا تھا وہاں سیلاب نہیں آیا، جہاں طوفان آنا تھا وہاں طوفان نہیں آیا، جہاں رزق تقسیم ہونا تھا وہاں رزق تقسیم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے قضاء و قدر کی طاقت کو رکھتے ہیں جو بھی نوکر رسول، نوکر صحابہ، نوکر علی ہو، اور کائنات میں کوئی علی کے علاوہ صحابی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس نے فقط ارادے سے نہیں، انگلی کے اشارے سے سورج کو روک لیا ہو، 70,000 فرشتوں کی طاقت کو روک لیا ہو، ایک انگلی سے، ایک انگلی سے، ایک انگلی سے، ایک انگلی سے یہاں سے وہاں لایا ہو، پھر اسی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہو، تو یاد رکھ لینا مشیت الہی پر قابض یہ 12 امام یا 14 معصومین اگر ارادہ کر لے تو جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تم چاہتے ہی نہیں، اسی لیے یمنی نے جب امام حسن سے پوچھا کہ میں آپ کی اس کی چادر کو فروخت بھی نہ کروں، گھر لے کر جاؤں تو پھر کیا کروں؟ تو کیا فرمایا جناب قاسم نے؟ جناب قاسم نے فرمایا چادر کو گھر میں رکھو، جب مشکل آئے اللہ کو اس چادر کا واسطہ دو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یمنی کہتا ہے مولا کیا اللہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں؟ کیا اللہ آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں؟ تو جناب قاسم نے کیا فرمایا؟ یمنی، اللہ کی کون سی ایسی بات ہے جو ہم نے نہیں مانی؟ یہ تو تجارت ہے، کافی وقت ہو گیا، تھکے ہوئے بھی ہیں آپ، اس کو توجہ کرنا تھا کہ خدا کے سائے کو اللہ نے کیا کیا عزت بخشی۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اور آیت الخوئی سے کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے 40 سال تک سید الساجدین خون کے آنسو روتے رہے۔ آپ کی معرفت کو سلام ہے، ماں نے جو آپ کی تربیت کی سلام ہے۔ میں نے کہا اور آپ نے فوراً بات کو سمجھ لیا۔ آیت الخوئی نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں بھی بتاتا ہوں۔ شاگرد کو کہا مداح کو بلاؤ، ذکر کرنے والے کو بلاؤ۔ وہ آیا اور اس نے مصاحب پڑھا۔ آیت الخوئی نے رومال کو ایسے لیا، آنکھوں پہ رکھا اور رومال بند کر دیا، بند کر کے کہا ساحل یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔
اسے بات سمجھ میں نہ آئی، رومال کو لے کر چلا گیا گھر اور سوچ رہا ہے مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ جب رومال کو کھولا تو دیکھا خون کے 2 قطرے تھے۔ دکھ اتنا بڑا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے سید الساجدین خون کے آنسو روتے رہے۔ پھر کیا آج نہ تہیہ کرتے ہیں وجود خدا سے، اس مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھوں گا بھی صحیح اور آپ سونے کی بھی صحیح، کیونکہ تابوت ہے، بیوییں تابوت کے لیے آ چکی ہیں۔ خداوند کریم آپ سب عزیزانوں کو سلامت رکھے۔ میں مسائل پڑھنے میں کبھی بخل نہیں کرتا، تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ سید الساجدین جب دنیا میں تشریف لائے تو امام حسین نے کیا کیا تھا؟ مسجد میں لے کر آئے اور محراب میں رکھ دیا، اور مولا حسین نے فرمایا میرا اللہ، آپ نے سجاد مجھے دیا، میں نے آپ کی بارگاہ میں واپس کر دیا۔ مولا میرے کائنات دوڑ کے آئے، سجاد کو ہاتھوں پہ لیا۔ سمجھا آپ نے امام حسین نے یہ عمل کیوں کیا؟ امام حسین سمجھا رہے تھے جتنے بھی ہوں نام خدا پر قربان ہونے والے ہیں۔ تیاری کیجیے گا میرے ساتھ، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں ان ایام میں کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کوئی خطیب پڑھے گا تو آپ روئیں گے نہیں۔ اب مجھے بتائیے سید الساجدین جو خون روتے تھے کون پڑھتا تھا؟ پانی دیکھا تو خون روئے، کھانا کھایا تو خون روئے، کٹا ہوا گوشت دیکھا، نہیں سمجھ نہیں پایا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ جانتے ہیں کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سجاد روتے کیوں تھے؟ کیونکہ سجاد کو چچا غازی کا کٹا ہوا لاشا یاد آتا تھا۔ یہ جملہ آج سے پہلے زندگی میں نے کبھی نہیں پڑھا، آج میرا دل کہہ رہا ہے میں پڑھ دوں۔ مظلوم کا جنازہ، عباس علیہ السلام، یہ سنا ہوگا مولا حسین گئے اور مولا غازی کو اٹھایا اور اٹھا نہ سکے، کیا ہوا تھا؟ بچہ میرے اس جملے کو محفوظ کیجئے گا، نوجوان اس جملے کو یاد رکھیں گے۔ عباس جب زین سے اترے نا تو یقین نہیں ہوا کسی کو کہ غازی زین سے اتر چکے ہیں۔ 30 سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لے کر آگے آئے، جہاں غازی کا لاشا تھا غازی کے لاشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کیا روتے ہوئے شرم نہ کیا کرے؟ روتے ہوئے شرم نہ کیا کرے۔ میں آپ کو متوجہ کرانے کے لیے رواج پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میرا دل نہیں تھا، بس جو نصیب جو مقدر، عزت سیدہ کی قسم ہے آپ رو رہے ہیں، آپ کو کوئی بندہ کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ عزت سیدہ کی قسم ہے، کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی زینب اپنے رخسار پر زمین پہ رکھتی تھی، انگلی سے نام حسین لکھتی، لکھ کر مٹا کر کہتی تھی بھیا حسین، اور مجھے معاف کر دینا، مجھے آپ کے غم میں رونے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے پوچھو نا ہوتا کیا تھا جب بھی کوئی قافلے میں سے ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے اکبر کہتا تھا، شمر لوہے کا تازیانہ لے
کیا. بہت ساری روایات ہیں لیکن ایک روایت سنا کے جہاں تک آپ لوگ سن سکے وہاں تک پڑھوں گا, جہاں تک میری ہمت رہی میں وہاں پڑھوں گا, اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. علت سیدہ کی قسم ہے, صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک تمام جوان شہید ہوتے رہے. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. میں نے کہا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی. آقا مازندرانی حرم امام حسین میں منبر پر کھڑے ہوئے مجلس پڑھ رہے تھے جب انہوں نے فرمایا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی, جیسے ہی یہ جملہ کہا نا فوراً خادم آ گیا اور کہا یا شیخ انزل علی المنبر, منبر سے نیچے آ. آقا مازندرانی فرماتے ہیں کیا میں نے غلط پڑھ دیا ہے؟ خادم کہتا ہے غلط نہیں پڑھا, جب سے تم نے کہا ہے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہے اس وقت سے حسین کی قبر سے خون جاری ہو. اللہ اکبر. قاسم کے ٹکڑے ہوئے اور محمد کے لاشیں پامال ہوئے, مہمان شہید ہوئے, میزبان شہید ہوئے, جوان شہید ہوئے, کوئی بھی باقی نہ رہا. حسین بھی زین سے اتر گئے, 13 ضربیں بھی چل چکی. احساس لیجئے اس جملے کا, کوئی بھی باقی نہ رہا. جب کوئی بھی باقی نہ رہا 70 نیزہ بردار ہاتھوں میں نیزہ لے کر باقی سپاہی کسی کے پاس